2000 سال میں ہم نے جو ٹیکس اکٹھے کیے، ٹھیک ہے، وہ جو ہمارے بادشاہ سلامت تھے یہاں پہ، انہوں نے اپنی موج مستی کے لیے خرچ کیے. آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. انہوں نے شالامار باغ بنایا اپنی سیر کے لیے، ٹھیک شاہی قلعہ بنایا اپنی محفوظ رہائش کے لیے. ٹھیک انہوں نے ملکہ مر گئی تو تاج محل، ہرن مر گیا تو ہرن مینار بنا دیا. ٹھیک. تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے کیا کیا، یہ انہوں نے شالامار باغ ٹھیک بنا دیا کہ اس میں پانی جو ہے وہ 3 سطحوں تک آتا ہے. معمار بادشاہ تھا شاہ جہان، لیکن یہاں کا جو نہری نظام ہے وہ تو وہ ڈکے چرخے جو انگریز تھے وہ بنا کے شکر ہے وہ گئے بنا کے، نا. اس کے بعد تو کچھ ہوا ہی نہیں. وہ میرا ایک دوست مذاق سے کہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں صرف یہ فرق ہے کہ اگر افغانستان والے بھی انگریزوں کو 100 سال حکومت کرنے دیتے تو ان کے حالات بہت بہتر ہوتے آج سے. تو اور ہم نے ہمارے جو بادشاہ تھے وہ کیا تھے، یہاں پنجاب میں جو ایک بادشاہ سلامت تھے، انہوں نے اپنے 4 سال کے بیٹے کو گورنر بنا دیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس نے ایک 3 سال کے بچے کو اپنا ڈپٹی گورنر بنایا ہوا تھا. اور وہ جو گورنر صاحب اور ڈپٹی گورنر صاحب تھے چھوٹے بچے تھے، تقاضا فطرت، تو وہ کپڑے گندے بندے کرتے رہتے تھے اور جو ان کا جی چاہتا تھا وہ کرتے تھے. اور عوام حضور کا اقبال سدا بلند ہو، اور یہی کرتے تھے. محمد شاہ رنگیلا جو ہے وہ زنانہ لباس پہن کے آتا تھا اور آ کے رقص کرتا تھا. اور ہمارے جو اودھ کے تھے آخری حکمران، ان کی کوئی 378 رجسٹرڈ بیویاں تھیں. اور پھر 1858 میں انگریزوں نے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا کہ بادشاہ کا ہم نے طبی معائنہ کیا ہے، اور اب اگر بادشاہ کی کوئی اولاد ہوئی تو ہم نے اس کو شاہی وظیفہ نہیں دینا. ٹھیک، یعنی اتنے شاہی وظیفے بانٹ چکے تھے. نہیں، بادشاہ صاحب طبی طور پہ. اچھا ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو اس پہ ہمارے جو واجد علی شاہ پیا تھے انہوں نے کہا کہ اگر ان کو کسی خامی کا پتہ چل ہی گیا تھا تو اس کا پرچار کرنے کی کیا ضرورت تھی. سر ہم لاسٹ فیو منٹس، ٹیکس ریفارمز کیسے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس ملک میں کبھی سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے یا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ بالکل ہو سکتا ہے جی، ہمیں ایسے ہی بھگتنا پڑے گا. بالکل ہو سکتا ہے. آپ نیک نیتی سب سے پہلے جو ہے نا، بنیادی طور پہ ہمارا جو نیک نیتی کہاں سے ملتی ہے سر، کدھر سے خرید میں کے لائیں؟ کرتا ہوں نا، ٹھیک. اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں بدنیتی اور بے ایمانی کا، جو میں نے پہلے بتایا کہ لوگ باہر کے ملکوں میں سیاست میں کیسے آتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ عوام کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں بدنیتی اور بے ایمانی کا کتا جو ہے نا وہ کنویں میں گرا ہوا ہے. ٹھیک. ہم ڈول ایک ایک کر کے پانی کا نکال رہے ہیں، کتا ادھر ہی ہے. پہلے اس کتے کو باہر نکال لے، پھر اس کے بعد 70-80 ڈول پانی کے نکالیں گے تو یہ پانی صاف ہوگا. اس کے بغیر نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ ریفارمز جو ہے ٹیکس کی، سب کو پتہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتی ہے. یعنی حل سب کو پتہ ہے، کرنا کوئی نہیں چاہتا، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ حل کوئی، ابھی یہ پچھلے سال پچھلے سال یہاں حکومت نے کو سختی کی، یہ جو ایران سے پیٹرول آتا ہے ٹھیک سستا، ہمارے ہاں تو 1 لیٹر پہ کئی آدھے سے زیادہ ٹیکس ہے نا. جی ایسی ہے. تو وہ ٹیکس وہاں پہ نہیں ہوتا، تو وہاں وہ اسمگل ہو کے آ رہا ہے. ٹھیک. تو آپ اگر وہ سوشل میڈیا پہ بڑی ہے، وہ 600 گاڑیاں جو ہیں وہ کھڑی ہیں اور وہ پیٹرول لے کے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ایک سابق چیف منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے یہ جو پیٹرول کی درآمد ہے اس پہ پابندی لگائی تو یہاں بڑا فساد ہوگا.